اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عرفہ کے دن سے متعلق اور اس دن کی اہمیت سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یعنی جب ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو یہ حج سے متعلق اس کا کیا وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ عمرہ تمتع جب انجام دے دیتا ہے تو پھر وہ حج کے لیے محرم ہوتا ہے، یعنی سلا ہوا لباس اپنے بدن سے اتار کر دوبارہ کفن نما لباس زیب تن کرتا ہے، تاکہ اس کفن نما لباس کو اس دنیا میں پہن کے وہ معاد کی طرف متوجہ ہو، وہ خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو کہ اسے لوٹنا خداوند متعال کی بارگاہ میں ہے۔ اور پھر یہ حاجی اس لباس احرام کو پہن کے سرزمین عرفات کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ سرزمین عرفات صحرائے عرفات میں مکہ کے اطراف میں موجود ایک سرزمین کو کہا جاتا ہے۔ صحرائے عرفات وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں یہ نقل ہوا کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو جب خداوند متعال نے جنت سے نکالا تو وہ اس سرزمین یعنی مکہ میں اور مکہ کے بعد یہی عرفات کی سرزمین میں تشریف لائے۔ 40 سال حضرت آدم نے اس سرزمین پر گریہ وزاری کی، توبہ و انابے کی خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اور پھر خداوند متعال نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ لہٰذا یہ حاجی جو عرفات کے میدان میں آتا ہے اور 9 ذی حج کا دن یہاں وہ عرفات کے صحرا میں اپنا وقت گزارتا ہے، یہ نہایت ہی فضیلت کا دن ہے اس صحرائے عرفات میں اس حاجی کے لیے، اور اس حاجی کی دعاؤں کی اجابت کے لیے یہ دن نہایت ہی موزوں اور نہایت ہی مناسب ہے۔ لہٰذا اس حاجی کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ 9 ذی حج کو اس سرزمین عرفات میں، اس صحرائے عرفہ میں قیام کرے، وقوف کرے، اور یہ قیام اس کے لیے واجب ہے، اور اس کے لیے بہترین عمل یہاں اس سرزمین عرفہ میں توقف کرنا ہے، قیام کرنا ہے۔ لہٰذا بعض روایات میں اس دن کو، یہ 9 ذی حج کا دن جو ہے وہ عرفہ کے ساتھ چونکہ مخصوص ہے، اسے روز عرفہ کہتے ہیں، یعنی ایسا دن کہ جو عرفات میں بتایا جائے، عرفات میں گزارا جائے، اللہ سے راز و نیاز کی جائے، اللہ سے گفتگو کی جائے۔ لہٰذا بعض روایات میں اس دن کو عید سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور اس قدر یہ عرفات میں قیام شاخص اور نمایاں حیثیت کا حامل ہے کہ اوالی اللیالی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 236 پر یہ نقل ہوا ہے کہ الحج عرفۃ، کہ حج کا نچوڑ اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اور بیان کرنا چاہتے ہیں تو تمام کا تمام حج جو ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے عرفہ کے اندر۔ اور اس دن حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کل انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور اس زیارت کا بہترین وقت کیا ہے؟ بہترین وقت یہی ہے کہ انسان نماز فجر سے جو ہے وہ اس عمل کو آغاز کر سکتا ہے زوال تک، یہ زیارت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پھر زوال کا جب وقت آتا ہے تو وہاں انسان نے خود کو آمادہ کرنا ہے نماز ظہر کے لیے، نماز ظہر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دعا میں مصروف ہوگا، خداوند متعال سے راز و نیاز میں مصروف ہو جائے گا۔ لہٰذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب امالی صفحہ نمبر 667 کے اوپر جو ہے وہ حسین بن ابی غندر سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے سوال کیا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو حضرت یہ سوال کرتا ہے، سألتہ، میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، ان صوم یوم عرفہ، کہ مولا بتائیے عرفہ کا دن روزہ رکھنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، یکم ذی حجہ سے لے کر 9 ذی حج تک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 10 ذی حج کو انسان روزہ نہیں رکھے گا چونکہ وہ روزہ رکھنا حرام ہے، عید کا دن ہے۔ فقال، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، عید من اعیاد المسلمین، یہ عرفہ کا دن
مسلمانوں کی عیدوں میں ایک عید کا دن ہے، وَيَوْمُ دُعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ، یعنی یہ دن دعا کا دن ہے، یہ دن اللہ سے سوال کرنے کا دن ہے۔ لہٰذا چونکہ سائل سوال کر رہا ہے روزے سے متعلق، لیکن امام کے جواب میں روزے کا تذکرہ نہیں ہے، امام فرما رہے ہیں عید کا دن ہے، امام فرما رہے ہیں دعا کا دن ہے، امام فرما رہے ہیں سوال کا دن ہے، تو یہاں تعجب سے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی امام سے تو روزے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، جبکہ امام علیہ السلام جواب میں روزے کا جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ عید کا جواب دے رہے ہیں۔ امام علیہ السلام دعا اور اللہ سے سوال کرنا اور تقاضا کرنا اور حاجت کا طلب کرنا اس بارے میں جواب دے رہے ہیں، تو پس روزے کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس سے جواب سے واضح ہوتا ہے کہ امام کا مد نظر اصل جو ٹارگٹ ہے وہ دعا اور اللہ سے حاجت روائی اور حاجت کا تقاضا کرنا، یہ ٹارگٹ ہے ہمارا عرفہ کے دن، اور مقصود اور محور یہی ہے۔ لہٰذا پہلے بیان ہو چکا کہ 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اگر یہ عرفہ کے دن وہ روزہ ہماری دعا کی راہ میں رکاوٹ ایجاد ہو رہا ہے تو 2 مستحب اعمال ہمارے سامنے ہیں جو آپس میں تعارض کر رہے ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ یعنی اگر میں روزہ رکھوں گا تو دعا نہیں پڑھ سکوں گا، لہٰذا یہ روزہ اس دعا کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اب عرفہ کے دن روزے اور دعا کا اگر آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو روزے کو اہمیت جو ہے وہ گر جاتی ہے، لیکن دعا کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ لہٰذا پہلے بھی یہ بیان ہو چکا کہ اگر عرفہ کے دن انسان روزہ رکھنے سے اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے اور وہ عرفہ کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعا، راز و نیاز اور مناجات کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے روزہ جو ہے وہ اس کا استحباب ختم ہو جاتا ہے، یعنی کم ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعا کا استحباب اپنی جگہ پر برقرار ہے، یعنی اسے روزہ ترک کرنا چاہیے، دعا نہیں ترک کر سکتا، دعا اس کے لیے لازم ہے۔ البتہ عرفہ کے اعمال میں خود وقوف ہے، وہاں قیام کرنا ہے، وہاں ٹہرنا ہے، وہاں غور و خوض کرنا ہے، وہاں کا عرفان درک کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان وہ دعائیہ کلمات جو معروف کتابوں میں بیان کیے گئے صرف انہی کی قرأت کرے، خود انسان کا وہاں وقوف موضوعیت رکھتا ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔